اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء سید النبیین خاتم المرسلین مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. صلوات پڑھ دیں باواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. حضرات، دعائے سکینہ سلام اللہ علیہا اس پیج پر اور اس چینل پر پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور بہت شکر گزار ہوں جناب دانش صاحب کا جو ایڈمن ہیں اس چینل کے. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور یقیناً انہیں جناب دعائے سکینہ کا ماحصل اور قرار دے. حضرات، چونکہ وقت بھی مجھے ہمیں بہت کم دیا گیا تھا اور میں بھی مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں، پھر مجلس کے لیے جانا ہے. چونکہ پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے اور اپنے ناظرین کو کچھ پیغام دینا ہے. تمام جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں دعائے سکینہ سلام اللہ علیہا کے نام سے اس چینل پر ارشاد ہوتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بری اور گندی باتوں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے. واحد ذریعہ ہے گمراہی کی بےہودگی سے بچنے کا، وہ ہے نماز. اگر انسان پابند نماز ہے تو پھر انشاءاللہ وہ ہر قسم کی گندی، بری اور بھدی باتوں سے محفوظ رہے گا. مثلا جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، آگ لگانا، ان کے گھر میں فتنہ کرنا، ان کو دیکھ کے حسد کرنا، جلنا، یہ دنیا بھر کی ان کی ٹانگ کھینچنا، غیبت کرنا، ہجو کرنا، تصحیح کرنا، جوا، شراب، ناچ گانا، ساری بےہودگیوں سے انسان خود بخود محفوظ ہو جاتا ہے اگر بندہ پابند نماز ہو. اب اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ حضرات نمازی بھی ہیں اور اس کے ساتھ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نمازی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ غیبت بھی کر رہے ہیں، نمازی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حرام خور ہیں، بیاج کھا رہے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں. تو قرآن کا تو دعویٰ ہے کہ نماز بری باتوں سے روکتی ہے. تو جب نماز بری باتوں سے روکتی ہے تو نماز پڑھنے کے باوجود اور نمازی ہونے کے باوجود وہ یہ سارے برے فعل کر کیوں رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں عزیزان گرامی کہ انہوں نے نماز کو عادت سمجھ کے پڑھا ہے، عبادت سمجھ کے نہیں. اگر وہ نماز کو عبادت سمجھ کے پڑھتے تو اس کی شرط یہی ہے کہ یہ تمام برائیوں سے توبہ کرنے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ جاتا ہے اور سجدے میں سر کو رکھ کے کہتا ہے کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، کہ پروردگار آج سے تیرا وعدہ یہ رہا کہ میں اب کسی گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. تو جب اس ارادے کے ساتھ وہ سجدہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو ادھر سے توفیق الہی شامل حال ہوتی ہے. اور جب توفیق الہی شامل حال ہوتی ہے تو وہ سجدہ قیامت تک کے لیے تمام سجدوں کی زندگی بن جاتا ہے. تو عزیزان محترم، خالی نمازی ہونا کافی نہیں ہے، روح عبادت کو سمجھنا ضروری ہے. نماز روح عبادت ہے، نماز سرچشمہ عبادت ہے اور نماز دین کا ستون ہے. اور عزیزان محترم، نبی نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے. جب بندہ سجدے میں سر کو رکھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتا بلکہ معراج کرتا ہے. اور آسان کروں، جناب امیر نے کیا خوبصورت جملہ کہا. میرا مولا فرماتا ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے رابطہ کروں، اللہ سے ملاقات کروں، اللہ سے رابطہ کروں، اللہ سے بات کروں. دیکھیے، ہر انسان سے بات کرنا، جو انسان جتنا عظیم ہوگا اس سے ملاقات کرنا، سمپرک کرنا، رابطہ کرنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا. میں چاہوں کہ میں پردھان منتری سے رابطہ کروں تو کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے مجھے جو ہے وہ اجازت لینی ہوگی اور دنیا بھر کے پاپڑ بیلنے ہوں گے. مگر وہ رحمان و رحیم کتنا بڑا ہے، اتنے بڑے فلسفے کو مولا کائنات نے کیا خوبصورت انداز سے حل کیا ہے. میرا مولا فرماتا ہے جب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے رابطہ کروں، اپنے رب سے بات کروں، تو میں نماز پڑھتا ہوں.
جب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. تو گویا کہ نماز پڑھنا اپنے رب سے رابطہ کرنا ہے. بندہ اپنے رب سے رابطہ کر رہا ہوتا ہے. اور مولا فرماتے ہیں جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے رابطہ کرے, میرا رب مجھ سے بات کرے, تو میں قرآن پڑھتا ہوں. جزاک اللہ. سبحان اللہ. جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں. آپ کو بتاؤں عزیزان گرامی, یہ جو بے نمازی ہوتے ہیں, بے نمازی, ان کے اندر دو, یہ ایک برائی نہیں ہے بلکہ دو برائی ہے. بے نمازی وہی ہوتا ہے کہ جسے اپنے رب کے بندے ہونے پر, یعنی اپنی بندگی پر ناز نہ ہو بلکہ افسوس ہو. توجہ ہے. جو کسی غرور میں مبتلا ہو وہ ہوتا ہے بے نمازی. اور یا پھر وہ جاہل ہو, وہ اس کی عظمت ہی نہ جانتا ہو کہ نماز کیا ہوتی. ورنہ ایسی کون سی چیز ہے جو نماز سے روکے گی؟ عزیزان محترم, آل محمد کا جو ہے وہ محبوب ترین عمل وہ نماز ہے. مولا امام حسین علیہ السلام کے تمام مقاصد میں, شہادت کے تمام مقاصد میں ایک مقصد نماز کی حفاظت بھی تھا. حسین نے سجدے میں گردن دی, اس لیے کہ اس سے اچھی کوئی حالت ہوتی ہی نہیں, کوئی حالت نہیں ہوتی, سجدے سے بہتر کوئی حالت نہیں ہوتی. جناب امیر کو ضربت لگی ہے تو عالم سجدہ میں لگی. تو ایک انسان جو اپنے آپ کو موالی حیدر کرار کہہ رہا ہے, عزادار امام حسین کہہ رہا ہے, اب اس کے بعد وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ جھوٹا ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ نہیں ہے مولا کا عزادار, وہ نہیں ہے عاشق علی. اگر وہ عاشق علی ہوتا, عزادار مولا حسین ہوتا, تو یقیناً وہ نمازی ہوتا. عزیزو, جتنا لطف اور جتنا مزہ عبادت الہی میں ہے اور نماز میں ہے, پڑھ کے تو دیکھو. جو انسان نماز کو عبادت سمجھ کے پڑھتے ہیں اور اس سے واقف ہوتے ہیں, مثلا نماز پڑھ کے سونا, اور نماز انسان کو ایک ڈسپلین اور ایک اصول سکھاتی. لاہو بالی پن کی زندگی اس کی نہیں ہوتی جو نمازی ہے. اور اللہ کو جو سجدہ پسند ہے وہ بھوکے پیٹ, اگر آپ خالی پیٹ سجدہ کریں تو وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے, اللہ کو بہت محبوب ہے. تو میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ کچھ بھی ہو جائے نماز ترک نہ کریے گا. نماز آل محمد کا پیغام ہے, نماز آل محمد کا دیا ہوا ایک ایسا حسین تحفہ ہے کہ جب تک یہ آپ کے پاس رہے گا آپ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھیں گے, غریب و فقیر نہ سمجھیں گے. ہمیں اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ کے اور آپ کے رابطے میں کوئی, رب کے راستے میں کوئی روچن نہیں ہے. جب مصلی بچھائیے تو رب سے رابطہ کیجیے, جب قرآن کھولیے تو آپ کا رب آپ سے رابطہ کرے. تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم پریشان حال رہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے عزیزان محترم کہ ہم نے روح عبادت کو نہیں سمجھا ہے, ہم نے نماز کی افادیت کو نہیں سمجھا ہے, ہم نے نماز کو سبک لیا ہے, ہلکے میں لیا ہے. یہ چند جملے تھے, آج ہم چونکہ تاخیر بھی ہو گئی ہے, ابھی تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن ہاں اگر محرم کے بعد, یعنی یہ 20 دن کے بعد جب ہم فری رہیں گے تب انشاءاللہ اگر آپ اپنے چینل پہ دعوت دیں گے تو ہم ایک تفصیلی گفتگو لے کر حاضر ہوں گے. آپ نے چونکہ نماز کی قید لگا دی تھی اور یقیناً گفتگو ہونی بھی چاہیے نماز پر, لیکن کسی عزادار کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز واجب ہے بھیا, روز واجب ہے, صرف محرم میں نہیں واجب ہے. نماز روز واجب ہے, نماز روز پڑھنا چاہیے, صرف محرم میں نہیں نماز واجب ہوتی. ہر وقت, مطلب 5 وقت جو ہے وہ نماز واجب ہوتی. اور مقصد حسین علیہ السلام, آپ نماز, میں ایک جملہ کہتا ہوں اور پھر جلدی سے مسائل کی طرف بھی مجھے چلنا ہے کہ نماز اس لیے بھی ترک نہ کیا کرو کہ یہ امام حسین کی بچائی ہوئی ہے. اس لیے بھی پڑھے عزادار, اس لیے بھی پڑھے ماتمی, اس لیے بھی پڑھے شیدائی اور مولائی کہ یہ مولا کی بچائی ہوئی ہے. آپ کو مولا سے تو محبت ہے نا, تو جب مولا سے محبت ہے تو کیا کسی جو ہے وہ ہلکی چیز کو اور کسی بے قیمت چیز کو امام حسین بچائیں گے؟ امام حسین نے بچایا ہے تو کتنی قیمتی ہوگی کہ جب جسے امام حسین بچا رہے ہیں وہ کتنی قیمتی ہوگی, کتنی عظیم ہوگی. تو اس عظیم چیز کو آپ چھوڑ دیں گے, آپ نماز نہیں پڑھیں گے, یہ کون سی بات ہوئی کہ ہم حسینی بھی بنے رہیں گے اور ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے؟ تو عزیزان محترم, عزادار بھی بنیے اور ایسے عزادار بنیے جو نمازی ہو. امام زین العابدین سے بڑا کوئی عزادار ہے کائنات میں؟ ہے کوئی؟ آپ پانی کے آنسو ہوتے ہیں, وہ خون کے آنسو ہوتا رہا. آپ صرف مجلسوں میں روتے ہیں, وہ ہر وقت روتا رہا, اور 40 سال رویا میرا امام.
اور اس سے بڑا نمازی کون ہے کہ اللہ اسے سید الساجدین کہہ رہا. سجدے میں جاتا ہے تو شیطان انگوٹھا چبا جاتا ہے تو نہیں ہوتا. تو نماز پڑھیے عبادت سمجھ کے نہیں, عادت سمجھ کے نہیں, عبادت سمجھ کے. اور اس چینل کا نام بھی اتنا خوبصورت ہے دعائے سکینہ, اسی لیے میں نے خواہش کی تھی کہ میں اس پہ آؤں. اب وہ آپ کی طرف سے قید تھی اور آج لیٹ بھی ہو گئے. انشاءاللہ پھر کبھی کوئی خیر نہ لگائیے گا, ہم آپ کو بتائیں گے کہ دعائے سکینہ ہونا کیا ہے. آپ کو پتا ہے کائنات میں دو دعائیں بڑی مشہور ہیں, دو. ایک دعا وہ ہے جو امام حسین مولا علی نے مانگی تھی, اور اس دعا کے نتیجے کو عباس کہتے ہیں. یا علی یا علی یا علی. محضر حق میں مصلی پہ علی کے آنسو جمع کرتے تھے فرشتے تو بنا ہے عباس. اور عزیزان محترم, یہ جو آپ جس کو آپ سکینہ کہتے ہیں, یہ بھی مولا حسین نے نماز شب میں اللہ سے اسے مانگا ہے. دو بیٹیاں تھیں مولا حسین کے پاس, فاطمہ صغرا, فاطمہ کبرا. اور فاطمہ صغرا تو شبیہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا, مگر اس کے باوجود حسین نے ایک بیٹی کی تمنا کی تھی اور ایک بیٹی کو رب سے نماز شب میں مانگا تھا. اب آپ سمجھے کہ عباس و سکینہ میں اتنی محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ دونوں معصوم کی دعا کا نتیجہ ہے. عباس علی جیسے امام کی دعا کا نتیجہ ہے جو علی نے نماز شب میں مانگا رب سے, اور سکینہ دعا امام حسین کا ثمرہ ہے اور نتیجہ ہے جو مولا حسین نے مصلی پر اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہوئے مانگا. اور شبیر کا سرمایہ تسکین سکینہ, شبیر ہے قرآن تو یاسین سکینہ. تھی تو سب سے چھوٹی, معصوم سے بھی ہے روایتوں میں. کسی نے پوچھا تھا مولا ان کی مظلومی کا اتنا ذکر کیوں ہے, تو مولا نے فرمایا تھا یہ تھی تو سب سے چھوٹی. 4 سال کی بچی کا سن کیا ہوتا ہے؟ کہا 4 سال کی ہے مگر مصائبوں کے پہاڑ ٹوٹے. جناب زہرا نے تو گریہ کیا تھا, نوحہ پڑا تھا کہ بابا آپ کے بعد ایسی مصیبتیں پڑی کہ اگر وہ دن پہ پڑتی تو وہ رات کے مانند تاریک ہو جاتی, مگر اس معصومہ نے کہیں کوئی گلہ بھی نہیں کیا, کہیں کوئی مرثیہ بھی نہیں پڑھا, کہیں کوئی نوحہ بھی نہیں پڑھا. خدا کی قسم سکینہ کی زندگی کے دن اتنے نہیں ہیں جتنی مصیبتیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. 2-4 جملے سن لیجئے تاکہ میرا مولا حسین مجھ سے راضی ہو جائے. عزیزو, جب حسین چلے ہیں میدان قتال کی طرف, وقت آخر ہے, ایک مرتبہ قریب آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے بابا یہ بتائیے کہ آپ کے بچنے کی کوئی سبیل نہیں ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں حسین کی دعا ہے سکینہ. کہے بابا آپ کے بچنے کی کوئی سبیل نہیں ہے. کہا بیٹی بس ایک سبیل ہے. کہا بابا وہ کون سی ہے؟ کہا تو کہے تو میں یزید کی بیعت کر لوں. اللہ اکبر. اعلان اگر تو کہے تو میں یزید کی بیعت کر لوں. جیسے ہی حسین کو کتنا ناز ہے بیٹی پر, ساری شریعت حسین نے رکھ دی اپنی بیٹی پر. میں جانے قربان کروں خون شبیر پر. 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہتی ہے بابا خدا حافظ, یتیم ہونا تو گوارا ہے, یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت گوارا نہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کہے بابا آخری مرتبہ اپنے سینے پہ سلا لو, یہ بابا آخری مرتبہ اپنے سینے پہ سلا لو. میدان قتال پہ حسین لیٹ گئے. کہا بیٹی آخری مرتبہ سینے پہ سو لے اور اس کے بعد اپنی پھوپھی کے سینے پہ سونا, اور اے میرے لال اب یتیموں کی طرح جینا سیکھ لو. ختم ہو رہی ہے مجلس, دعائیں مانگ لینا. کہا میرے لال یتیموں کی طرح جینا سیکھ لو, جس نے کبھی قدم زمین پہ نہ رکھے ہوں, جو ہمیشہ آغوش میں رہی ہو. کبھی عباس کی آغوش میں ہے, کبھی علی اکبر کی آغوش میں, کبھی قاسم و محمد کی آغوش میں, کبھی بیویوں کی آغوش میں, جس نے کبھی قدم زمین پہ نہ رکھے ہوں. اس یتیمہ کو, اس مظلومہ کو کیا معلوم یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہے بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہے میرے لال میری شہادت کے بعد جب گوشوارے چھنے تو سمجھنا میں یتیم ہو گئی. اے میرے لال جب تماچے لگائے جائیں تو سمجھنا میں یتیم ہو گئی. جب تیرے دامن میں آگ لگے تو سمجھنا میں یتیم ہو گئی. ارے بعد شہادت حسین جب شمر ملون آگے بڑھا, گوشوارے جو حسین نے بڑے بڑے پیار سے پہنائے تھے اس ملون نے نوچنا شروع کیے, کہ گالوں پہ تماچے لگنا شروع ہوئے. امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں جملہ کہا ہے, سلام ہو میرا اس جد مظلومہ پر جس کے رخسار کی رنگت
لگی، کبھی گال نیلے ہوتے ہیں، کبھی سرخ و سیاہ ہوتے ہیں، جب دامن میں آگ لگی میدان کا رخ کر کے آواز دی، اے بابا آج تیری سکینہ یتیم ہو گئی، اے بابا تیری سکینہ بن باپ کی ہو گئی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، پالنے والے بانی چینل کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی اس عبادت کو قبول و منظور فرما، پالنے والے ان کی توفیقات میں اور مزید اضافہ فرما، ان کی ہر نیک و جائز حاجات کو پورا فرما۔ جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں مولا تجھے اس ذکر حسین کا واسطہ، اس ذکر حسین کا صدقہ اے میرے پالنے والے پوری دنیا سے کورونا کی بیماری کو نابود فرما، اے پالنے والے اس قید و بند کی زندگی سے، اس لاک ڈاؤن سے ہمیں نجات عطا فرما، اور اے میرے مولا ہمیں ویسی عزاداری کرنے کی توفیق دے جیسی تو چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خدا